دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، سجدے کرو، مجھ سے امداد مانگو، مجھ سے تعاون مانگو، بخشش مانگو، میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل ایس ٹی ملتانی ریئیکٹ پر۔ آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں کرنے والے کام، چلیے دوستو مل کے سنتے ہیں اس بیان کو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں قیام میں بیت جاتی ہیں، اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں، اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے، انہیں اور کیا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا۔ نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو۔ لیکن جب آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک فرمائیں گے، فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہر عمل کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے دلایا جا سکتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، تمہارے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دلوانا میرے روزے کی توہین ہے۔ بدلہ میرا بندہ لے گا، میں خدا اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کا بدلہ سرخ یاقوت کے محلات نہیں، سبز یاقوت کے محلات نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں نہیں، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات نہیں، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں۔ فرمایا جنت میں وہ حوریں ہیں کہ اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے، پوری دنیا اس میں خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر کسی حور کی جوتی کا تسمہ ایک سوئی کے ناکے میں سے دنیا میں نظر آ جائے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے کا جو روزہ ہے، لاکھوں حوریں روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتی، روزے کا بدلہ تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اور توجہ فرمانا، آگے فرمایا، میرے بندے روزے کا بدلہ نہ جنت ہے، نہ نہر ہے، نہ حوریں ہیں، نہ غلمان ہے، نہ بہشت ہے، نہ فردوس ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، روزے کی جزا، روزے کی بدلہ، روزے کا بدلہ میری ذات موجود ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے، آجا جو اپنے خدا سے مانگتا ہے وہ مانگ لے۔ فرمایا پورا جنت بھی روزے کا بدلہ نہیں۔ کیوں؟ کہ گرمی کے موسم میں منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، گلے کو گھونٹ رکھا ہے، قطرہ نیچے نہ چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا میرا بندہ میری وجہ سے کتنا احتیاط کر رہا ہے۔ جو اتنی خفیہ عبادت ہو، جو اتنی مخفی عبادت ہو، جو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہو، پھر اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی بہت اہم ہونا چاہیے۔ اس لیے خداوند کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں استقبالیہ دوں گا۔ سبحان اللہ، ساری دنیا پریشان ہوگی، تباہ ہو رہی ہوگی، پسینوں میں غرق اور ڈوبی ہوئی ہوگی، لیکن روزہ رکھنے والوں کو میں خدا استقبالیہ عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا کر ان کو مہمانی دے رہا ہوں گا۔ سبحان کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں ہے خدا کی ذات کا، بلکہ تیرے درجات بڑھانا مقصود ہے۔ اس لیے مکر کرنا ٹھیک نہیں، بہانے روزے کھانا ٹھیک نہیں۔ اجی بال کھیر پیندا کھڑے، بال دودھ پیتا ہے، پھر کیا کرے؟ اگر روزہ رکھنے سے بال مرتا ہے تو مر جائے، اور مرے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی عورت کی گود میں بچہ تھا
اور اس عورت نے روزہ رکھا لہذا بچہ اس کا مر گیا یا وہ عورت مر گئی؟ بالکل نہیں۔ یا آپ قسم کھا کر مسجد میں بیٹھے بتا دیں کہ فلاں سڑک پہ ہم جا رہے تھے، ایک آدمی مرا پڑا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے روزہ رکھا تھا اس لیے مر گیا۔ روزہ رکھ کر کے نہیں مرتا، کوئی نہیں مرا روزے کی وجہ سے۔ ہزاروں ایکسیڈنٹوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، حادثوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، بیماریوں کے بہانے میں آپریشن روموں میں لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا۔ اس لیے ہر مرد عورت کو قدردانی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ پچھتاؤ گے، مار کھاؤ گے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ پوچھتا ہے تو میں تو اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں۔ بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ اس کی جو زبان سے بات نکلتی ہے میں خدا وہ بھی سنتا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ رمضان المبارک تو برکت ہی برکت کا مہینہ ہے، رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے، سکون ہی سکون کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام اس مہینے کے لیے اس قدر رویا کرتے تھے، جب یہ گزر جاتا تھا اے کاش شاید پھر رمضان کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عظمت فرماتے رمضان کی کہ ہر وقت چکنا رہتے، ہوشیار رہتے اور رنگ پیلا پڑا رہتا، ایسا معلوم ہوتا چہرے سے جیسے کوئی فکر سوار ہے، اور جب بھی پوچھا کالی کملی والے کیا بات ہے، فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو نماز ضائع کر دیتے ہیں، سبزی آنکھ بنوائی تو کھبی پھوڑ دی، کھبی ٹھیک کرائی تو سبزی کو ایسی تیسی پھیر دی۔ نماز اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے، بے شک۔ مت غلطی کرو، رمضان میں روزہ رکھ کر صبح کی نماز اکثر عورتیں اکثر مرد ضائع کر دیتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ملے گا جیسا کہ ہزاروں نمازیں قضا کر دی ہو، لاکھوں نمازیں قضا کر دی ہو۔ بالکل پیٹنٹ ہو کر کی نماز ادا کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ جبریل امین ہر رمضان میں آ کر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دور کرتا تھا ہر رمضان میں جبریل، یعنی حضور کو اپنا قرآن سناتے تھے جبریل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے، کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ جو قرآن جبریل نے پڑھا ہو، جو قرآن اللہ کے پاک کی زبان میں ادا فرمایا ہو، جس قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا ہو، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ کرام نے پڑھا ہو، جس قرآن کو کتبوں ابدالوں اور غوثوں نے پڑھا ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اماموں نے کی ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اوتاروں نے کی ہو، وہ کلام کتنا پاکیزہ ہوگا، وہ کلام کتنا شان والا ہوگا، وہ کلام کتنا عظمتوں والا ہوگا، شان والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے انہی چیزوں پہ اپنی جان قربان کر دی، جان قربان، ایک ایک نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو پرواہ نہ کی۔ اور وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ساری رات ایک صحابی نے عبادت کی، یہ بھی سن لو، کوئی روزہ رکھنے والا تراویح پڑھنے والا فخر نہ کرے، صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح اٹھ کر کے دعا مانگتا ہے، الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں ہے کہ جنت مانگو، اتنا عرض کرتا ہوں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صحابی کہتا ہے کہ میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ دوزخ کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ ایک صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف تھی؟ فرمایا لخت جگر تجھے کیا بتاؤں، جو آدمی قرآن کریم میں جہنم کے انگاروں کی خبر سن چکا ہو اسے نیند کیسے آئے؟ نیند کیسے آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بزرگ امام گزرے ہیں، ان کی بیٹی ان کی دھی اتنی نیک تھی
सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर इबादत करती, आंखें खराब हो गई नींद ना करने की वजह से, नजर बिगड़ गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी बेटी कुछ देर आराम कर लिया कर, कुछ देर बिस्तर पे नींद कर लिया कर। अर्ज करने लगी, अब्बा जान नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ और दिल में फौरन ये ख्याल आता है, शाफी की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी ना मालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। अल्लाह, जब मेरे दिल में ख्याल आता है फिर उठ जाती हूँ, फिर खुदा का नफलों की नीयत बांध कर कुरान पढ़ती। ऐसी ऐसी औरतें आई कि उन्होंने मर्दों को भी शर्मिंदा कर दिया। इस कदर इबादत, इस कदर मेहनत, इस कदर कोशिश। हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना ज़करिया साहब मरहूम लिखते हैं कि हमारे घर की औरतें 15-15 सिपारे रोजाना की तिलावत कर लेती हैं। 15 एक खत्म कुरान का रोजाना बेशुमार औरतों से साबित है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान के महीने में 61 कुरान खत्म किया करते थे। तुम्हें तो झूठ मालूम होगा कि कारी हनीफ झूठ बोल रहा है, कौन कर सकता है? ठीक कहते हो, तुम्हें अपने ऊपर सोचना ना। इमाम अबू हनीफा जैसा वली 61 कुरान, एक रात को खत्म पूरा, एक दिन को खत्म पूरा। रात का खत्म बखरा, दिन का खत्म बखरा, अलग अलग खत्म करते थे इमाम अबू हनीफा। और एक तरावियों में एक महीने में 61 कुरान खत्म। हाँ, तुम्हारे तो मरने के बाद पढ़ा जाएगा, वो भी इंशाअल्लाह पूरा नहीं होगा। अल्लाह। क्यों? तुम अपनी औलाद को कुरान सिखा के नहीं मरते, जो मोहब्बत में आकर के पढ़े, एहतराम से पढ़े कि मेरी माँ को ये कुरान जाएगा, मेरे अब्बा को ये कुरान जाएगा। तुम बेटों को दुकान तो बड़े करा देते हो, बंगले तो बढ़ाकर बड़े देते हो, कोठियां, जायदाद, ट्यूबवेल, बाग, आड़त, कारोबार, जमीन, सब कुछ बना के बेटे को देते हो। औलाद को खुदा का कुरान देते हुए तुम्हें फांसी लगती है। फांसी लगती है। लिख के ले जाओ कारी हनीफ की बात, अगर कमर में तुम्हें कुरान पूरा चाहिए तो औलाद को कुरान पढ़ाओ। औलाद को कुरान पढ़ाओ। दूसरा कोई पूरा नहीं पढ़ता, कौन पढ़े, क्यों पढ़े? एक सिपारा उसने पढ़ा, एक पे उसने उंगली फेरी, एक पे उसने उंगली फेरी, आधे सिपारे पे उसने उंगली फेरी, सारे चलते रहे तो घुरन घुरन होती रही, आधा मजमा खामोश होया, खत्म। ठीक है भाई, दुआ खैर रखो। मैं तलज नहीं कर रहा, हमदर्दी के तौर पे कह रहा हूं, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को, मेरे घर को कुरान से आबाद फरमाए। मेरी तो दुआ अल्लाह हमारी कब्रों को भी कुरान से आबाद फरमाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, आप एक कब्र के पास से गुजरे तो फरमाया, लोगों आओ। एक सहाबी इस कब्र में लेटा हुआ है, उसकी तबारक अल्लज़ी पढ़ने की आदत थी रोजाना, इस वक्त भी पढ़ रहा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सुन रहा हूं, वो कब्र में तबारक अल्लज़ी की तिलावत कर रहा है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अजमतें दी उन लोगों को। इसलिए मैं इस कोशिश करता हूं कि अमल का फिक्र करो, आखिरत का फिक्र करो। एक आखिरी हदीस लिख करके ले जाओ दिल की तख्ती पे, इंशाअल्लाह कब्रों तक काम आएगी। मुस्नद की रिवायत में आज खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त है। बुलाया शेर खुदा अली मुर्तदा को, अल्लाह वाले मेरी एक वसीयत को पूरा करना, मेरी एक नसीहत को पूरा करना, अगर मेरा इंतकाल, मेरी मौत दिन में आ जाए, मेरा जनाजा फिर भी रात को उठाना। जनाजा क्यों? फिर भी रात को उठाना। फरमाया, जिंदगी में किसी गैर महरम की मुझ पे नजर नहीं पड़ी, मैं चाहती हूं मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब कब्र में रखने लगे, नबी का दीवाना, नबी का परवाना जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र को मुंह लगा,
कब्र को अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू के महबूब की बेटी है, उसकी नूरे नजर लख्त जिगर है। बेशक यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज दी कब्र को मुंह लगाकर, ऐ कब्र, हम तेरे अंदर काली कमली वाले की लाडली बेटी को रख रहे हैं। लाडली बेटी तो यूं लिखा है कि कब्र में से आवाज आई, कब्र में से आवाज आई, ओ दीवाने ओ परवाने, ये वो जगह नहीं जहां यूं बताओ किसकी धी है, किसकी बेटी है, किसकी बीवी है, किसकी अम्मा है। यहाँ तो झोली देखी जाएगी, अगर अमाल अच्छे हैं तो कोई भी हो, और अगर अमल अच्छे नहीं, चाहे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हो, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो, जहन्नुम के अंगारे बन जाएंगी, जहन्नुम के अंगारे बन जाएंगे। यहाँ तो अमाल देखे जाएंगे, यहाँ तो करतूत देखी जाएंगी, यहाँ तो जो अमल किया है, जो जिंदगी में कमाया है, हमने तो वो देखना है। वो देखना है। आओ हम अपने रमजान की कदर करें, हम अपनी जिंदगियों की कदर करें, एक एक मिनट की कदर करो, एक एक सेकंड की कदर करो, और मैं तो ये कहता हूं कि एक एक सांस की कदर करो। ये जो सांस आ रहे हैं, जब ये खींचेंगे, जब ये निकलेंगे, फिर कदर होगी। एक एक साथ की कदर करो, एक एक दिन की कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको रमजान मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए और हमारे सबके गुनाह। आज जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं, ये पागल नहीं, ये दीवाने नहीं। इरशाद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी रात के बारे में फरमाया, अल्लाह पाक जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं, झंडा लेकर दुनिया में चले जाओ, लाखों करोड़ों फरिश्तों को साथ ले जाओ, हर घर में जाओ, हर दुआ करने वाले की दुआ पे आमीन कहो, जहां जा मेरे नेक बंदे मौजूद है, और जिब्रील उनसे मुसाफा कर। किस्म का आदमी आज भी महरूम है, मर्द भी औरतें भी कान खोल कर सुन लें। 4 किस्म के आदमी आज की रात भी अल्लाह की रहमत से महरूम है, शब कदर की बरकतों से महरूम है, सआदतों से महरूम है, रमजान की खुशबख्तियों से महरूम है। 4 किस्म का आदमी। सबसे पहला शिर्क करने वाला, अल्लाह की जात में, सफात में किसी वली को, किसी पीर को, किसी फकीर को, किसी पैगंबर को, किसी गौस कुतुब और अब्दाल को जो शरीक करता है, न उसको शब कदर काम आती है, न रमजान काम आता है। शिर्क इतनी बुरी लानत है कि तमाम आमाल की जड़ें उखाड़ कर फेंक देता है। आज मुसलमान चलाक बड़े हैं, अगर हिंदू पत्थर का बुत बनाकर पूजे तो वो तो काफिर है, और मुसलमान कब्र बनाकर पूज ले तो वो पक्का मोमिन है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान पढ़ो, तर्जमे छपे हुए तर्जमों के कुरान पढ़ो। फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ माज़ अल्लाह की जात और सफात में किसी को शरीक न बनाना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, यहाँ तक कि तुझे चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, जलाकर खाक कर दिया जाए, अल्लाह की जात सफात में किसी को शरीक न बनाना। और यही मफहूम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फारान की चोटियों पे खड़े होकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला खुतबा दिया, जो सबसे पहला निराला खुतबा दिया, वो यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, पूजा के काबिल कोई नहीं, नजर न्याज के काबिल कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरी मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, एक अल्लाह की जात है। आज तो लोग दरख्तों की पूजा अलग करते हैं, पानी की पूजा अलग करते हैं, कब्रों की पूजा अलग करते हैं, और फिर मोमिन के मोमिन है। तो 4 किस्म के आदमी इस रात में भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। सबसे पहला शिर्क करने वाला, दूसरे नंबर पे
جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام نے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔
آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں لڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی. آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ اکرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی. یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا. کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا. اور ظالم مسلمانوں، آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے، آج وہاں کفر دندنا رہا ہے. تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو. کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی. اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے، آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا، آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی. الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں. خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے. تو سویا ہوا ہے، ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا. اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے. اللہ اکبر. ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی. ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا. مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا. چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا. مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا. دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے. انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے. کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے. 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو.
اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، بوریا نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ، کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے، خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پیروں میں بیڑیاں ہیں، چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو۔ امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی، روزانہ مارا جاتا ہے۔ لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا، 20 سیر لوہا علماء کے، اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے۔ تم نے تو صرف یہی سوچا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نہیں نہیں، اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، چابک اور کوڑوں کی سائے میں قرآن پڑھا، تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے، تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو میری راہ میں مارا گیا، جو میرے نام پہ مارا گیا، اسے تم مردہ نہ کہو، اس کی زندگی کی تم تمیز کر ہی نہیں سکتے۔ میرے نام پہ مرنے والا، میرے قرآن پہ مرنے والا، میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا، حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی، اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے، شہداء کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں۔ اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو، عرض کہیں گے الہی جنت نہیں چاہیے، حور نہیں چاہیے، جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے، تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا، ایک مرتبہ اور پیدا کر دے، پھر تیرے نام پر تیرا نام لوں، چھری چلے تیرے نام پہ بار بار ذبح ہونے میں جو مزہ آیا، ہم تو صرف وہی مانگتے ہیں۔ اور خود سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کبھی تو غور کرو، عقل مند ہو سارے، کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، سری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا، آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر چڑھ گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتاری، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے نصرت کرنی چھوڑ دی، ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا، خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، 4واں سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی کامچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی۔ میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے
کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے۔ اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں گھوڑا، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا، ایک جال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی، امیہ بن خلف کے کندھے پہ جال کی چھڑی مار دی پتلی سی۔ یوں لکھا کتابوں میں گدھے کی طرح رینگتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کافر کہنے لگے بے غیرتی، لوگوں کے گلے کٹے پڑے ہیں وہ تو شور نہیں کرتے، تجھے ذرا سی چھڑی لگی ہے تو شور کر رہا ہے۔ سب کی توجہ ہے میری طرف، آپ سب کا دھیان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیہ کو کافروں نے غیرت دلائی، وہ کہنے لگے شرم کر، شور مچا رہا، گدھے کی طرح رینگ رہا ہے، بازو کٹے پڑے ہیں، گلے کٹے پڑے ہیں، وہ تو اس طرح کا شور کرتے نہیں، تجھے کیا ہوا؟ خدا کی قسم تھا تو کافر، تھا تو ظالم، تھا تو مکے کا چودھری، مگر بات بڑی پتے کی کہی، بات بڑی پتے کی کہی۔ کہنے لگا مجھے غیرت دلانے والوں، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو صدیق نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو عبد الرحمن ابن عوف نے مارا، کسی کو علی مرتضی نے مارا، تمہیں کیا معلوم ہے مجھے مدینے والی سرکار نے مارا ہے؟ اور کہنے لگا اگر میرا دکھ سارے مکے پہ تقسیم کر دو، جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، امیہ کہتا ہے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے حضور کے ہاتھ سے چھڑی لگی ہے، میں حضور کا مارا ہوا ہوں۔ کافر کو تو پتہ چل گیا کہ مجھے چھڑی کس کے ہاتھ سے لگی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے لیے کون سا راستہ بنے گا؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اسی رات میں تمہاری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے، تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کے انگاروں کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا، ندی نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا، آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے۔ جہنم کے انگاروں کو آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے، جو خدا کے خوف سے آنسو نکلے گا اس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا اس رات میں اترتے ہیں فرشتے تمہاری عبادات کو دیکھنے کے لیے، اور خود اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں میرے بندو اپنی مصیبتوں کا سوال کرو میں آج پورا کروں گا۔ تو دین جن کی سمجھ میں آیا میں ان کی بات کر رہا تھا، مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ اور یہ تینوں بزرگ خوش ہو گئے، اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا۔ وہ
جو پروانہ لے کے آیا تھا پھانسی کا، وہ انگریز افسر کو جا کے کہنے لگا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں، پھانسی آنے پر تیار ہیں۔ انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی، ہم نے پھانسی کا حکم منسوخ کر دیا۔ مولانا کالے پانی کی کتاب میں لکھتے